بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ خیرپور میں سارنگ شر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ جو چہرہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ انتہائی مکروہ اور یہ انتہائی بدبخت شخص اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ وائرل ہوا معاملہ سوشل میڈیا پر اور پھر اس کے بعد سندھ پولیس کو ہوش آیا، سندھ کے حکام کو جگانے کی کوشش کی گئی۔ اس شخص نے معصوم پھولوں کے ساتھ زیادتی کی، نہ صرف زیادتی کی بلکہ اس کو فلم بند کیا اور پھر اس کو اس نے اپنے پاس محفوظ رکھا، ان کو بلیک میل کرنے کے ارادے سے، ان کے خاندان کو بلیک میل کرنے کے ارادے سے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ شخص ایک عدد ٹیچر ہے۔ اس معاملے پر آگے جا کر بات کریں گے، لیکن یہ گرفتار ہوا ہے تو اس کی گرفتاری کا بہت سارے لوگ کریڈٹ لے رہے ہیں۔ یہ جو کریڈٹ لینے والے لوگ ہیں یہ لوگ بھی بہت قابل مذمت لوگ ہیں۔ اس کی گرفتاری کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ معاملہ اٹھایا، تھوڑا بہت ہی معاملہ سوشل میڈیا پر سامنے آیا، لیکن اس کو پھر ڈھنگ سے اٹھایا مہر بخاری صاحبہ نے۔ بڑی زبردست جرنلسٹ ہیں اور بڑے اچھے پروگرامز ٹی وی پر کرتی ہیں۔ تو مہر بخاری صاحبہ نے اس معاملے کو ٹی وی پر اٹھایا۔ ایک ماں ہیں، ایک درد مند دل رکھتی ہیں، تو انہوں نے ٹی وی پر اٹھایا۔ ٹی وی پر اٹھا کر انہوں نے حکومت سندھ کے کرتا دھرتاؤں سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑوں سے انہوں نے سوال کیا کہ میری تو رات کی نیند اڑ گئی ہے، میں سو نہیں پا رہی ہوں اس واقعے کو دیکھنے کے بعد۔ ایک ٹیچر کو جسے رول ماڈل ہونا چاہیے، جسے مثال ہونا چاہیے، اس بدبخت شخص نے یہ حرکت کی ہے۔ مہر بخاری صاحبہ نے نہ صرف یہ کہ آواز بلند کی، بہت بھرپور انداز میں بلند کی، بلکہ مہر بخاری صاحبہ نے جھنجھوڑا، بلاول بھٹو زرداری کو جھنجھوڑا، حکومت سندھ کے بڑوں کو جھنجھوڑا، نفیسہ شاہ صاحبہ کو جھنجھوڑا، اور مہر بخاری صاحبہ نے یہ کیس یہ پورے پاکستان کے سامنے بہت بھرپور انداز میں رکھ دیا۔ اتنے بھرپور انداز میں کہ پھر کوئی اس سے پیچھے ہٹنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ وہ مہر بخاری صاحبہ کو۔ سوشل میڈیا پر یہ اٹھا، لیکن کچھ ایسے ہینڈلز ٹویٹر پر، کچھ ایسے لوگ کہ جن کی فین فالوئنگ یا جن کے فالوورز بہت تھوڑے تھے، ان کی جانب سے معاملہ اٹھایا گیا۔ اسے بہت شاندار انداز میں، بہت بھرپور انداز میں حق ادا کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنی فین فالوئنگ کا مہر بخاری صاحبہ نے اٹھایا، تو انہیں اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے۔ سندھ پولیس نے اس معاملے پر اپنے اہلکاروں کی تعریف کی۔ اب اگر کام ہو گیا تو تعریف ہونی چاہیے، لیکن سندھ پولیس کو ہوش کتنی دیر سے آیا اور کس طرح کی ہماری پولیس ہے، سندھ کی پولیس ہو یا پنجاب کی یا خیبر پختونخوا کی، یہ ہمیں خود بھی اندازہ۔ یہ ایک مشکل ویلاگ ہے۔ ایسا ویلاگ کرتے وقت ہماری صحافت میں جو تربیت ہے، جو کم از کم میری تربیت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ معاملات ہیں یہ حساس نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں، ان میں خاندان انوالوڈ ہوتے ہیں، یہ ہمارے ہاں ٹیبوڈ سبجیکٹس ہیں، ان پر بات کرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری تربیت یہ ہوتی ہے نیوز روم میں، یا آپ نے دیکھا بہت سارے چینلز یہ غلطی کرتے ہیں کہ متاثرہ شخص کا نام لکھ دیتے ہیں، کئی دفعہ تصویر دکھا دیتے ہیں۔ ہماری تربیت یہ کہ آپ نام نہیں بتائیں گے۔ ہمارے ہاں زندگی مشکل ہو جاتی ہے متاثرین کی، آپ نام نہیں بتائیں گے، آپ تصویر نہیں دکھائیں گے۔ جو بدبخت ہے، جو ظالم ہے، جس نے یہ گھناؤنا جرم کیا ہے، اس پر تو ہاتھ ڈالیں، اس کا تو چہرہ دکھائیں، اس کے بارے میں تو سوال کریں، ارباب اختیار سے سوال کریں، بات کریں۔ لیکن مظلوم اسے جتنا آپ اس کی آئیڈینٹی کو کنسیل رکھ سکتے ہیں اتنا کنسیل کر کے رکھیں، تاکہ یہ لوگوں میں شعور پیدا ہو۔ اور ہمارے ہاں جو حال ہے کہ لوگ متاثرین کے بارے میں بھی الٹی سیدھی باتیں اور بکواس شروع کر دیتے ہیں، وہ نہ ہو۔ اب اس کیس میں کیا ہوا ہے، اس شخص نے زیادتی کی، اس نے اس کی ویڈیو بنائی اور پھر اس کے بعد اسے رکھ لیا۔ یہ اس کی بدبختی اور یہ ہماری خوش قسمتی متاثرین کے لیے اچھا ہوا کہ اس کی ویڈیوز کچھ تصاویر سامنے آ گئیں۔ اس کے بعد پولیس نے جب یہ معاملہ مہر بخاری صاحبہ نے سوشل میڈیا پر کچھ اور لوگوں نے اٹھا دیا، تو پھر اس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد سندھ پولیس کی جانب سے ٹویٹر پہ بتایا گیا کہ فوری طور پر 24 گھنٹے کے اندر ایکشن لیا گیا ہے۔ مہر بخاری صاحبہ کے 2 ٹویٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پہلا ٹویٹ جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، بلاول بھٹو زرداری وغیرہ کو، پھر دوسرا ٹویٹ انہوں نے کیا ہے اور دوسرے ٹویٹ میں وہ بتاتی ہیں کہ کب کچھ ہوگا، کب ایکشن لیا جائے گا۔ اس کے بعد سندھ پولیس وہ کہتی ہے ودن 24 آورز ہم نے پکڑ لیا۔ تو سندھ پولیس کی جانب سے 2 لاکھ روپے انعام کا اعلان بھی کیا گیا ان اہلکاروں کے لیے جنہوں نے اس شخص کو پکڑا ہے۔ اس کے نام میں شر موجود ہے۔ دیکھیے
एक केस में इसको पुलिस ने पेश किया, 14 रोज़ा रिमांड मांगा था, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस को दे दिया गया, 2 मुकदमे इस पे दर्ज हुए। दूसरे मुकदमे में इस शख्स की पेशी जो है वो पीर को होगी और फिर इसका जो है उसमें भी रिमांड होगा। अब इस पर जो दफ़ात लगी हैं, जिन चीज़ों के तहत मुकदमा हुआ है, उसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात है, क्योंकि न सिर्फ ये कि इसने मासूमों के साथ ये सब कुछ किया, बल्कि फिर उसके बाद उसके जो है इसने उस चीज़ को रिकॉर्ड किया और इसके इस वाक़े से समल से दहशत फैली। इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात हैं, टेलीग्राफिक एक्ट की दफ़ात हैं। ये बदबख्त जो है ये उस्ताद के मनसब पर, मौल्लिम के मनसब पर फाइज रहा और अब ये रिटायर हुआ है। रिटायर होने के बाद इस उम्र में इसने अपना मुंह काला करके ये हरकत की है और इसके चेहरे पर आप देखिए ये सलाखों के पीछे भी चला गया, तो आपको इसके चेहरे पर वो निदामत, वो शर्मिंदगी, वो गिल्ट नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये कि हमारे यहाँ ऐसे लोग जो हैं वो अक्सर बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। मैं ये व्लॉग क्यों कर रहा हूँ, मैं आगे जाकर आपको ये भी बताऊँगा। देखिए, हमने कुछ दिन पहले देखा था LGS का केस हुआ था लाहौर में, उसमें कुछ 4-5 टीचर्स जो हैं वो सामने आए, बड़े बड़े नाम थे। ये तमाम जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत पैसे वाले घरानों के लोग थे, जो जालिम थे वो भी, जो मजलूम थे वो भी। उनकी एडमिन क्रिमिनल उनकी एडमिन का रोल था, जिन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी। अब उसके बाद भी खबरों में ये आया कि LGS की जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से ज़ीरो ताउन किया गया था। एक तंजीम है ऐसे मामलात पे काम करने वाली, साहिल, ये मासूमों को, उनके वालिदैन को असिस्टेंस देते हैं और जब ये असिस्टेंस देते हैं तो उसमें ये करते हैं कि ये लीगल असिस्टेंस होती है, फ्री असिस्टेंस होती है, फिर उन्हें ये माली मुआवनत फराहम करते हैं और अगर उन्हें ऐसे किसी केस में डराया धमकाया जा रहा हो तो ये उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश करते हैं, उनका केस लड़ते हैं। साहिल ने कुछ आदाद व शुमार जारी किए हैं और ये जो आदाद व शुमार हैं ये बहुत ज़्यादा अहम हैं। इन वाक़यात के हवाले से हमारे यहाँ सूरत हाल है क्या, इसके हवाले से साहिल का डाटा हमें ये बताता है कि गुज़श्ता बरस के पहले 6 माह की ये जो रिपोर्ट है उसमें पता चलता है कि 7 मासूम रोज़ाना की बुनियाद पर हवस का निशाना बनते हैं, 7 रोज़ाना। और ये जो डाटा है, देखिए ये डाटा है वो जो रिपोर्ट हो जाता है, जो सामने आता है, जो रजिस्टर्ड हो जाता है, वगरना ऐसे केसेस के जो रजिस्टर्ड नहीं होते, हमारे यहाँ लोग घबराते हैं, डरते हैं हमारे सिस्टम की वजह से, हमारे सोशल सिस्टम की वजह से, तो ये तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। 1304 केसेस हैं जो 6 माह के दौरान सामने आए। टोटल नंबर इससे कहीं कहीं ज़्यादा हो सकता है। इनमें 575 जो है वो लड़के हैं, लड़कियों की तादाद ज़्यादा है। ये जो तादाद है ये 729 है इन 1304 केसेस में। अब इनमें हुआ क्या, इनमें कभी इगवा किया गया, कभी हवस का निशाना बनाया गया, कभी इज्तिमाई तौर पर हवस का निशाना बनाया गया। इनमें अगर साहिल ने पूरा ये डाटा ब्रेकअप करके दिया है, 1304 इन केसेस की बात करें तो 378 इगवा के केसेस हैं। उसके बाद इगवा करने वालों में, ये हरकत करने वालों में, मासूम फूलों को नोचने वालों में कौन कौन शामिल है, इस डाटा के ब्रेकअप में ये भी शामिल है। ये बताया गया कि 614 अफराद ऐसे थे जो जान पहचान के थे, जिनको कोई मासूम पहचानता था, जानता था कि ये फलाने हैं, ये आते हैं घर पे, ये वालिद से, वालदा से, फैमिली के लोगों से जान पहचान के लोग हैं। तो 614 लोग ऐसे थे। ये बहुत अहम डाटा है क्योंकि हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद इन मनहूस किरदारों को नज़र में रखना है, इन पर नज़र रखनी है, अपने फूलों को महफूज रखना है। 142 अनजान थे। बाकी आप देखिए, बाकी रिश्तेदार, घरों में काम करने वाले लोग, काम करने वाली ख़वातीन, मौलवी, ड्राइवर, खानसामा, पुलिस वाले, साहिल के डाटा में पुलिस वाले मौजूद हैं, उसके बाद टीचर्स और दीगर लोग, ये लोग जो हैं वो इस डाटा में शामिल हैं। फिर हमें ये पता चलता है कि इस डाटा में इन्होंने ब्रेकअप दिया कि किस उम्र से किस उम्र तक के मासूमों को ये अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। 1 से 5 साल तक की उम्र के वो मासूम जो निशाना बनते हैं, उनकी तादाद बताता है ये डाटा 75 है। 6 से 10 साल तक के जो मासूम निशाना बने हैं, उनकी तादाद 6 महीने के इस डाटा में 297 है। 16 से 18 साल की उम्र के 117 इसमें शामिल हैं। बाकी जो केसेस हैं उनमें उम्र जो है वो वाज़ेह नहीं है। अब सूबों की अगर बात करें तो साहिल का डाटा में बताता है इसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है केसेस की
یہ پرسنٹیج کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ چلا جائے گا، لیکن نمبر کے اعتبار سے پنجاب پہلے نمبر پر ہے، 652 کیسز ہیں۔ سندھ آبادی کے تناسب سے اگر آپ نکالیں گے پرسنٹیج تو پہلے نمبر پر ہے، 458 کیسز سندھ میں، اسلام آباد میں 90 ہیں، خیبر پختونخوا میں 32، بلوچستان میں 32، آزاد جموں کشمیر میں 18 کیسز ہیں۔ ان کیسز کا ڈیٹا میں یہ بتاتا ہے کہ ہماری 70% کے قریب آبادی دیہات میں، اب تو یہ ڈیٹا بدل رہا ہے، لیکن 59% کیسز جو ہیں وہ رورل ایریاز میں، دیہات میں ہیں، 41% کیسز جو ہیں وہ شہروں میں ہیں۔ پھر اس کے بعد ان میں وہ کیسز جن کی ایف آئی آر باضابطہ طور پر درج ہو گئی وہ ہیں 1145 کیسز۔ پھر کسی حوالے سے ڈیٹا سامنے آ گیا، ایف آئی آر سے اجتناب کیا گیا، ایسے کیسز جو ہیں وہ شامل ہیں۔ کہاں ہوئے یہ واقعات؟ ساحل کے ڈیٹا میں یہ موجود ہے۔ یہ واقعہ جو ہے جب اغوا کیا گیا کسی معصوم کو، تو اغوا کرنے والے نے اس معصوم کو جو ہے وہ ہوس کا نشانہ بنایا اس مقام پر، نامعلوم مقام پر لے جا کر۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ بات کریں تو پھر گھروں میں یہ واقعات ہوئے ہیں، اسکولوں میں یہ واقعات ہوئے ہیں، کالجز میں یہ واقعات ہوئے ہیں، یہ واقعات مدارس میں ہوئے ہیں، یہ مسلسل ہوئے ہیں۔ ہماری اسمبلی نے کچھ دن پہلے، آپ کو یاد ہوگا، زینب الرٹ بل منظور کیا تھا۔ یہ جو زینب الرٹ بل تھا، اس بل کے تحت جو ہے اس سلسلے میں کچھ قانون سازی کی گئی۔ علی محمد خان صاحب نے قرارداد پیش کی تھی قومی اسمبلی میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں معصوموں پر یہ جو تشدد ہے، جنسی تشدد، اس کے کرنے والے جو ہیں انہیں سریعام پھانسی دی جائے۔ تو خود پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو ہیں انہوں نے کہا نہیں جی غیر انسانی عمل ہے، جو یہ کرتے ہیں وہ انسانی عمل ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اور کیا دیکھا کہ ہمارے ہاں سینٹ میں اس کو بری طرح سے اپوز کیا گیا، سوشل میڈیا پر اپوز کیا گیا کہ یہ غیر انسانی عمل ہے۔ آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں ابھی ریسنٹلی ایک بڑا زبردست قانون منظور ہوا ہے، وہاں منظوری دی گئی ہے کہ ایسا شخص جو معصوموں سے ایسے گناہ کا مرتکب ہوگا اس سے اس کی جنسی صلاحیت سے محروم کر دیا جائے گا، اور باقاعدہ باضابطہ طور پر قانون میں منظوری دی گئی ہے کہ سرجن اس کام کو انجام دے گا اور اسے جنسی صلاحیت سے محروم کر دے گا، اور اگر اسے جنسی صلاحیت سے محروم کرنے کے نتیجے میں اس کی جان کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو پھر کسی کیمیکل پروسیس کے تحت اس کے لیے یہ سزا برقرار رہے گی کہ اسے جنسی صلاحیت سے محروم کر دیا جائے۔ میں آپ سے یہ بات تمام اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کی رائے چاہیے کمنٹس میں، ہمیں بھی یہ آواز بلند کرنی چاہیے کہ ہم ایسے تمام لوگوں کو جو یہ عمل کرتے ہیں قانون منظور ہونا چاہیے کہ ان کے لیے منیمم سزا، کم از کم سزا، باقی بڑی سزائیں ہونی چاہیے، عمر قید کی، پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، لیکن کم از کم فوری اور پہلی سزا جو ہے وہ جنسی صلاحیت سے محروم کرنے کی ایسے لوگوں کو ہونی چاہیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویلاگ۔